میں اپنے معروضات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ وہ کلی نکات ہیں یا میجر نکات ہیں، عمومی نکات ہیں جو بالعموم ہمیں واقعہ کربلا کے متعلق اپنا نقطہ نظر سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اگلے مرحلے میں بالاخص اس مدعا کے بارے میں کہ جو موضوع اصلی ہے اس محفل کا، اس کے بارے میں، یعنی اسیران کربلا کے واقعہ کربلا کے بعد جو کردار ہے اور ان کی جو خدمات ہیں، انہوں نے جو اپنا موقف پیش کیا ہے، اس حوالے سے میں دوسرے حصے میں اپنی عرائض پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں اسباب مقدمہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ ہمارے لیے ایک اجتماعی شناخت کا باعث ہے، بالخصوص ہم شیعیان اہل بیت کے لیے۔ آپ سب لوگ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں، مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ اجتماعی شناخت کا تعلق جو قومی شناخت ہوتی ہے، گروہی شناخت ہوتی ہے، اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے تاریخی ورثے سے۔ ہم کیا ہیں اور ہم کیا نہیں ہیں، یہ ہمیں ہماری اپنی تاریخ بتاتی ہے۔ تاریخ سے جب ہم تعلق جوڑتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم کہاں سے جڑے ہوئے ہیں اور کہاں سے نہیں جڑے ہوئے، یا کہاں سے ہمیں نہیں جڑنا ہے۔ تو واقعہ کربلا نے محبان اہل بیت علیہم السلام کو اور بالخصوص شیعیان اہل بیت کو جو شناخت عطا کی ہے، اس شناخت کے بڑے گہرے اثرات ہیں ہماری زندگی کے اوپر اور ہمارے اجتماعی رویوں کے اوپر۔ تو یہ شناخت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں ایک شناخت دیتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہم کیا نہیں ہیں، کس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، کس چیز سے نہیں جڑے ہوئے، اور یہ شناخت ہمیں اقدار دیتی ہے، ہمیں اطوار دیتی ہے، ہمیں اجتماعی رویوں میں مددگار ہوتی ہے۔ یہاں سے میں آؤں گا اس پہلو کی طرف کہ واقعہ کربلا کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا مکتبی پہلو ہے اور ایک اس کا عبرتی پہلو ہے، یعنی تاریخی پہلو۔ یعنی واقعہ کربلا بطور ایک مکتب اور واقعہ کربلا بطور ایک تاریخی واقعہ یا سانحہ جو کہ عبرت رکھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں ایک بیان شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حوالے سے نقل کرتا ہوں اور پھر اپنے اس موقف کو مزید وضاحت کروں گا اس موقف کی۔ دیکھیں، شہید کا ایک کلام ہے کہ واقعہ کربلا کے دو رخ ہیں۔ ایک واقعہ کربلا کا رخ سیاہ ہے اور ایک سفید ہے۔ جو سفید رخ ہے وہ مکتب ہے، جسے میں نے مکتب سے تعبیر کیا ہے، جس کے اندر عدل و انصاف پسندی ہے، جس کے اندر باطل کے خلاف مقاومت ہے، جس کے اندر ایثار ہے، قربانی ہے اور وفا ہے، اور اس طرح کے جتنے اقدار محبت الہی کے لیے اپنی جان قربان کرنا، اہداف و مقاصد کے لیے ہر حد سے گزر جانا، نیک اہداف کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنا، یہ وہ سارے مظاہر ہیں، تجلیات ہیں جنہیں واقعہ کربلا کا سفید رخ کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف واقعہ کربلا کا ایک سیاہ رخ ہے کہ جس کے اندر ظلم ہے، اجحاف ہے، جس کے اندر
اسیری ہے اسیران کربلا کی، اور جس کے اندر مختلف قسم کے ظلم ہیں، بچوں پر ظلم ہے، جس کے اندر پیاسا مارا جانا ہے، رحم سے عاری لوگ ہیں، قتل ہے، غارت گری ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو واقعہ کربلا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ دو پہلو ہیں، اسی کو میں نے اس انداز میں پیش کروں کہ یہ تعبیر تھوڑی سی خطابی تھی اور قابل فہم ہے ہر آدمی کے لیے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا علمی رنگ میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں امام حسین علیہ السلام کا جو مکتب ہے، جو مکتب مقاومت ہے، استقامت ہے، وہ واقعہ کربلا سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی نہضت کو تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس کو مختلف انداز میں مطالعہ کرتے ہیں، تو امام کے کلمات سے، امام کے افعال سے، امام کے جو اقدامات ہیں ان سے، اور اس کے بعد امام کے جو ساتھی ہیں، انصار ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان سے جو ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، ہم ان مثبت چیزوں کو مکتب کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مکتب ہے، یعنی ہمیں اس سے سیکھنا ہے، کیا اپنانا ہے، ہم نے شہادت کا درس لینا ہے، صداقت کا درس لینا ہے، سچائی کا درس لینا ہے، حریت کا درس لینا ہے۔ یہ سب واقعہ کربلا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کا دوسرا پہلو ہے جسے ہم تاریخی پہلو کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر عبرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبرت عبور سے ہے، عبرت یعنی آپ ایک چیز سے عبور کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جب آپ انبیاء کی کہانیاں قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں عبرتیں نظر آتی ہیں، یعنی دوسروں نے جھٹلایا، ان کا یہ انجام ہوا، اب آپ نے انبیاء کے پیغام کو نہیں جھٹلانا، یہ عبرت ہے۔ کربلا میں اگر اس کلی گوئی سے تھوڑا سا مصداقی تر بحث کروں تو میں ایک مکتب کی مثال دینا چاہوں گا، ایک عبرت کی۔ آپ دیکھیں کہ جناب حر نے جو ہمیں سکھایا اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں بتلایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر دنیا میں بھی حر ہو گیا، آخرت میں بھی حر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حر ایک سچا آدمی تھا، وہ سچائی کا پیروکار تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پیش کیے تھے تو حر نے کہا تھا کہ میں نے وہ خط نہیں لکھے، اور وہ واقعاً اس وقت بھی سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی حر نے اس وقت بھی کوئی خط نہیں لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کے۔ آپ تاریخی طور پر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شبس ابن ربیع جیسے لوگوں نے خط لکھا ہے جو بعد میں امام کے خلاف کئی ہزار کا لشکر لے کر آ گئے تھے، وہ خط لکھنے والوں میں موجود تھے، لیکن جناب حر نے واقعی کوئی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ اس نے خط لکھا ہو۔ حر ایک سچا آدمی تھا، جب وہ ابن زیاد کے ساتھ بھی کھڑا تھا اس وقت بھی وہ سچ ہی بول رہا تھا، اور وہ واقعی حر تھا، اور اسی حریت نے اس کو بچا لیا اور وہ کربلا والوں کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن جو لوگ حر نہیں تھے، ابن سعد جیسے لوگ تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ غلام زر رہے، وہ زر کے غلام تھے، وہ اقتدار کے غلام تھے، اقتدار کے غلام ہی رہے۔ تو ہم زمان کربلا ہمیں درس حریت دیتی ہے اور آزادی کا درس دیتی ہے۔ دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ میں ایک عبرت کی مثال بھی دوں کہ جناب مسلم بن عقیل نے تقریباً اپنی شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھا ہے، اور یہ خط جو ہے جو 27 دن پہلے آپ نے لکھا ہے، اس کے اندر جناب مسلم بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، جو کسی قوم کا فرستادہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلم نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بالکل سچی اور واقعی تھی، یعنی اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں تھا
کہ 18,000 لوگوں نے واقعی امام جناب مسلم کے ہاتھوں بیعت کی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ 18,000 لوگ 27 دن کے اندر، بلکہ ایک ہی دن کے اندر جب 4,000 سے زیادہ لوگ آئے تھے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ابن زیاد کے چند سکوں کے عوض بک گئے، اور اس نے توہم سے لوگوں کو ڈرایا تو وہ ڈر گئے۔ تو یہ عبرت ہے کہ وہ جو امام نے فرمایا تھا نا کہ ملئت بطونکم من حرام، میری باتیں اثر نہیں کرتی کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ یہ کوئی چوری چکاری کا پیسہ نہیں تھا جو ان کے پاس تھا، یہ پیسہ، یہ جو حرام تھا، یہ وہ رشوتیں تھیں جو حکومت سے انہوں نے لی ہوئی تھیں۔ یہ وہ پیسہ تھا جو ابن زیاد نے اشراف کو کھلایا تھا لوگوں کو ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو یہ عبرت ہے کہ دیکھیں کربلا ہمیں سکھا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو عزادار ہے وہ کچھ بھی ہو، وہ رشوت خوار نہیں ہو سکتا، وہ مفسد نہیں ہو سکتا، وہ فاسد آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کربلا سے عبرت بھی لے سکتے ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں، اور یعنی کربلا کے میں پوٹینشلز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے وہ چیزیں ہیں، پوٹینشلز ہیں جو لا الہ کے اندر ہیں، وہ سارے کربلا کے اندر جمع ہیں۔ جو لا الہ ہم کہتے ہیں وہ سارے ہیں، اور پھر جو الا اللہ ہم کہتے ہیں وہ مکتب ہے جو کربلا دیتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ تیسرا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مختلف اپروچز ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے۔ ان کو اگر خلاصہ کیا جائے، اس حوالے سے کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ آپ کربلا کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ ایران میں کئی ایک تحقیقات ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محسن رنجبر کا جو PhD کا مقالہ تھا وہ بھی اسی مختلف جو قراءتہا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو کربلا کے بارے میں مختلف زاویہ نظر ہیں، اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو دو اپروچز میں دو قسم کے زاویہ نظر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک خاص تکلیف تھا، ایک خاص فریضہ تھا جو امام نے انجام دیا، اور امام نے ایک خاص طریقے سے شہادت پائی، ایک خاص واقعہ تھا جو ناقابل تکرار ہے، اور ہمارا کام بھی اس میں یہی ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ کریں اور اس کی عظمت کو جانیں، پہچانیں۔ مختلف اس میں مظاہر ہیں، مثلا ایک شہادت عارفانہ کا بھی نظریہ سید ابن طاؤس کا ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ امام نے عارفانہ طور پر شہادت پائی اور محبت الہی میں شہید ہو گئے، اور اگر ہمیں گریہ کا بھی حکم نہ ہوتا تو ہم بہجت و سرور میں ہم چلے جاتے۔ تو یہ نظریہ ہے، مختلف اس کے مظاہر ہیں۔ ایک شہادت عرفانی کا نظریہ ہے، اسی طرح شفاعت کا نظریہ ہے کہ امام جو ہے شہید ہو گئے، اب ہم ان کو یاد کریں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم گریہ کریں گے تو ہماری شفاعت ہوگی۔ تو یہ اپروچ جو کربلا کے واقعے کو ایک خاص دائرے میں دیکھتی ہے اور اس کے عمومی پہلو سے تقریباً غافل ہے، اور اسی میں آپ احادیث لوح کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہر امام کی خاص وضعیت ہوتی ہے اور وہ خاص ڈگر پہ چلتے ہیں۔ بہرحال وہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ ہر امام کا اگرچہ اپنا فریضہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ فریضہ بھی حالات کے اندر رہ کر قابل فہم ہے اور قابل تحلیل ہے۔ تو ایک یہ اپروچ ہے کہ جو اس واقعے کو ایک تکلیف ویجا یا ایک خاص فریضے کے طور پر دیکھتی ہے، ایک خاص فرض ہے اس واقعے کے اندر، اور اس میں کوئی عمومی پہلو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے عمومی پہلو کو۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک قابل پیروی جو ہے وہ واقعہ ہے،
ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، خود امام کی شخصیت نمونہ ہے، اس کے اندر جو اسباق جو چھپے ہیں وہ نمونہ ہیں، اس سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ما ہرچ داریم آز عاشورہ داریم، تو واقعہ عاشورہ سے بہت بڑے بڑے سبق لیے جا سکتے ہیں، جس میں سر فہرست ظلم کے خلاف قیام ہے، استقامت ہے، مقاومت ہے، اور باطل کو ٹھکرا دینا اور حق کو اپنا لینا۔ الا ان الحق لا یؤمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ تو یہ وہ اپروچ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، اور ہم اس سے کئی ایک سبق لے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف اپروچز ہیں۔ تو ہم یقیناً جب ہم نے یہ موضوع آج کا جو ٹاپک ہے اختیار کیا ہے، تو قطعاً ہم دوسری اپروچ کے تحت آئیں گے کہ ہم اس واقعے کو قابل عمل جانتے ہیں، قابل اسوہ جانتے ہیں، اور اس واقعے سے مختلف قسم کے اسباق لے سکتے ہیں، دروس لے سکتے ہیں، اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ ان لرن کر سکتے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ دوبارہ ری لرن کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے سے ہم جو ہے وہ اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو میں نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ واقعہ کربلا دو مختلف اور متضاد پہلو رکھتا ہے۔ شہید کی تعبیر میں ایک سیاہ اور ایک سفید رخ رکھتا ہے، اور ناچیز کی تعبیر میں ایک مکتبی پہلو ہے اور ایک اس کا عبرت کا پہلو ہے۔ مکتب سے ہم وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اپنانی ہیں، جیسے حریت ہے، جیسے عدل انصاف پسندی ہے، جیسے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جیسے صداقت ہے، جیسے عہد وفا کو نبھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور دوسرا اس کا عبرت کا پہلو ہے کہ جس سے ہم نے عبور کرنا ہے، جن چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، جن چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اور آخری نقطہ جو میں نے اشارہ کیا کہ واقعہ کربلا کے متعلق متعدد قسم کے زاویہ نظر پائے جاتے ہیں، اور یہ زاویہ نظر اغلب ہم شیعہ کے